محمد عمر بھائی سوال کرتے ہیں کہ جسم سے خون نکل جائے تو اس کے بارے میں حکم فرما دیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ بھائی محمد عمر، جسم سے خون نکلے، خون بہہ پڑے، ایک تو خالی نکلا ہے، جگہ سے بہہ نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، نکلا ہے اور تھوڑا سا بھی بہہ پڑا ہے تو وضو ٹوٹ گیا ہے۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، سنن دارا قطنی میں موجود ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمان عالی شان نقل فرماتے ہیں، الوضو من کل دم سائل او کما قال علیہ السلام، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر خون نکلا اور بہہ پڑا تو آپ کو وضو کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح روایت موجود ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کا فرمان عالی شان لائی ہیں کہ اگر خون نکلے، یعنی نکسیر کی شکل میں بھی نکلے، ناک سے نکلے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس حدیث کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء الرجال والجرح و تعدیل کے میزان پر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر سنا ہے کہ وہ حنفی مفتی عبدالوحید قریشی صاحب ہیں کہ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں وضو ٹوٹنے کے تعلق سے جو حدیث پیش کیا، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کردہ، اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کردہ، کیا وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اسی طرح سے اس کے بعد ہم صحیح بات بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اس حدیث کی سند کی جانچ پڑتال دیکھتے ہیں جس کو مفتی عبدالوحید قریشی صاحب نے بیان کیا، اور اس حدیث کو دلیل بنا کر کے سوال کے جواب میں فتویٰ دے دیا کہ اگر زخم سے خون نہ بہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور زخم سے اگر خون بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دلیل کے طور پر انہوں نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پیش کی کہ کہا کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قسم کے بہتے خون کی وجہ سے وضو کرنا ضروری ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرنے والے ہیں عمر بن عبدالعزیز۔ یہ حدیث المشکات کے اندر حدیث نمبر 333 ہے، 333 تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کرنے والے، بیان کرنے والے
عمر بن عبد العزیز ہیں. عمر بن عبد العزیز نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو بیان کی ہے. اور اس حدیث کو امام دارقطنی نے سنن دارقطنی کے اندر حدیث نمبر 571 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 میں نقل کیا ہے. اس حدیث کی سند سخت ضعیف ہے، سخت کمزور ہے. علت کیا ہے، خامی کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. تو دیکھیے اس کی سند کے اندر بقیہ ابن الولید یہ بری تدلیس کرنے والا راوی ہے. اس نے مسلسل لگاتار صحابہ تک سما کی صراحت نہیں کی ہے. اور اسی طرح سے اس کی سند میں 2 راوی مجہول الحال بھی ہیں. ایک راوی یزید ابن خالد اور یزید ابن محمد، یہ دونوں مجہول الحال ہیں. کسی متقدمین محدثین نے ان دونوں کی توثیق نہیں کی ہے، ثقہ صدوق نہیں قرار دیا ہے. تو چاہیے مفتی عبد الوحید قریشی صاحب کو کہ ان دونوں کی توثیق متقدمین محدثین سے ثابت کریں اور بقیہ ابن الولید سے سما کی شراحت مسلسل صحابہ تک ثابت کریں. اسی طرح سے تیسری علت یہ ہے اس کے سند میں کہ عمر بن عبد العزیز کی ملاقات تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے. بتایا جاتا ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 40 ہجری ہے اور عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سن 61 ہجری ہے. بتائیے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے. تو یہ حدیث کے اندر انقطاع بھی پایا جاتا ہے، سند متصل نہیں ہے. جب تک ان 3 علتوں کو مفتی عبد الوحید قریشی صاحب دور نہیں کرتے تب تک اس حدیث کو دلیل بنا کر کے یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہر قسم کے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنے ویڈیو کے اندر کہا. اور ان کے اس ویڈیو کے لنک کو ہم اپنی اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر وہ لنک دے دیں گے. وہاں سے آپ یہ 5-6 منٹ کی تقریباً ہے ویڈیو، وہاں سے آپ سن سکیں گے. اور انہوں نے کس طرح سے منمانی اپنی طریقے سے فتویٰ دیا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایمرجنسی کی حالت میں کہتے ہیں کہ ایمرجنسی کی حالت میں زخم لگا اور مسلسل لگاتار خون بہ رہا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ خاص حکم ہے، ایمرجنسی میں یہ خاص حکم بتاتے ہیں. اور عام حکم کے مطابق کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا. عام حکم میں یہ ہے کہ کہیں زخم لگ گیا، اس سے خون نہیں بہ رہا ہے تو کہتے ہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ عام حکم میں یہ بھی ہے کہ اگر زخم لگا اور اس سے خون نکلا تو کہتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ عام حالت ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ایمرجنسی میں زخم لگا اور مسلسل خون بہ رہا ہے تو ایمرجنسی کا حکم الگ ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، نماز ہو جاتی ہے. جیسا کہ صحابہ کا قول انہوں نے پیش کیا ہے، صحابہ کے عمل کو پیش کیا ہے. اس کی ہم آگے دلیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایک دلیل حنفی مقلد عبد الوحید قریشی صاحب کی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اور اس کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کی کہ با سند صحیح وہ حدیث ثابت نہیں ہے.
तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब करदा। दूसरी इन्होंने हदीस पेश की आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से। मुफ्ती मुकल्लिद अब्दुल वहीद कुरैशी साहब ने दूसरी हदीस पेश की आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे नमाज में नक्सीर यानी नाक से नक्सीर फूट जाए वह वजू करे। तो देखिए यह हदीस सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 1221 है। इसकी सनद में पहली बात तो इसकी सनद सही नहीं है, इसकी सनद ज़ईफ है। क्या इल्लत है, क्या खामी है, वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसकी सनद में इस्माइल बिन उय्यास रावी एक तो मुदल्लिस है और इसने रवायत अन से बयान की है, और यह मुसल्लम उसूल है कि बुखारी और मुस्लिम के अलावा अगर मुदल्लिस की अन वाली रवायत बगैर समा के है, बगैर सही शवाहिद के है, तो वो सनदन ज़ईफ होती है। इसी तरह से एक इल्लत यह है कि इस्माइल बिन उय्यास की गैर सामियों से रवायत ज़ईफ होती है, कमजोर होती है, मोतबर नहीं होती है। और इस्माइल बिन उय्यास ने इस रवायत को इब्नुल जुरैज जो कि इराक के रहने वाले हैं उनसे इन्होंने ये रवायत बयान की है, और ये उसूली बात है। अक्सर मुहद्दिसीन ने गैर सामियों से रवायत को ज़ईफ करार दिया है, और इब्न जुरैज ये बगदाद के रहने वाले थे, तो इनसे इस्माइल बिन उय्यास ने रवायत बयान की है, जिसकी बिना पर इसकी सनद ज़ईफ है। अब मुफ्ती अब्दुल वहीद कुरैशी साहब को चाहिए कि इब्न जुरैज से समा साबित करें, और जो अक्सर मुहद्दिसीन ने उसूल बनाया है कि इस्माइल बिन उय्यास ने जो गैर सामियों से रवायत नकल की है वो तमाम की तमाम सनद के एतबार से ज़ईफ है। इसी तरह से इस रवायत को हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल दराया तखरीज अहादीसुल हिदाया के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 31 में लिखा है, वफी इसनाद इस्माइल बिन उय्यास व रवायत अन गैर सामीन ज़ईफ। इसी तरह से इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही बात कही है कि इब्न जुरैज से जो इन्होंने नकल की है इस हदीस को, ये मुरसल है, यानी इब्न जुरैज ने अन अबी अपने वालिद के जरिए से रवायत नकल की है, ये मुरसल है, यानी ताबई की रवायत ये मुरसल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या इस तरह से आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ जो मंसूब है ये बा सनद सही साबित नहीं है, मरफू नहीं है, बल्कि ये मुरसल है। और ताबई की मुरसल रवायत अक्सर मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक ज़ईफ होती है। इसी तरह से अर्रबाई जो कि मुहद्दिस हैं, ये लिखते हैं फतहुल गफ्फार में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 567 में और 121 में कि ये ज़ईफ है, और इसको ज़ईफ कहने वाले इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम यहिया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, और इसको मुरसल करार देते हैं। इसी तरह से अजीमाबादी ने उन अल माबूद के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 180 में इसको ज़ईफ लिखा है, और लिखा कि इमाम दारकुतनी ने और इमाम साफ़ी वगैरह ने भी इसकी सनद को ज़ईफ करार दिया है। देखिए अल महरर फिर हदीस के अंदर 62 पर इसी तरह से शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको ज़ईफ लिखा है, और हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह वगैरह ने भी इसनाद ज़ईफ लिखा है, और इमाम बौसरी ने भी अल बौसरी ने भी लिखा है हाजा इसनाद ज़ईफ, कि इसकी सनद ज़ईफ है। हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी सनद को ज़ईफ करार दिया इसी इल्लत की बिना पर, जैसा कि अनवार सहीफा के अंदर सफ़ा नंबर 420 में देख सकते हैं। और अबू हातिम मुरादी ने इस हदीस को मुरसल करार दिया है, जैसा कि तनकीहुल तहकीक के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 285 पर नकल किया गया है। खुलासा कलाम यह है मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों की आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ मंसूब, तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब यह हदीस बासनद सही साबित नहीं है उसूली तौर से, बल्कि यह सनद के एतबार से ज़ईफ है, कमजोर है, गैर साबित है, जिसको हुज्जत नहीं बनाया जा सकता। इसी
طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، صحابہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ کے شریر پر زخم لگا دوران نماز، انہوں نے وضو نہیں کیا بلکہ وضو کو برقرار سمجھتے ہوئے اپنی نماز کو پورا کیا۔ اس بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم دلیل پیش کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ ہوا تو ان کے شریر سے لگاتار خون جاری تھا، خون بہہ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی نماز کو ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں، بلکہ نماز کو مکمل کیا، وضو نہیں کیا، جیسا کہ طبرانی فی الاوسط کے اندر حدیث نمبر 8181، لسان العرب میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236، موطا امام مالک کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50 حدیث نمبر 82، فتح الباری حافظ ابن حجر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231 حدیث نمبر 859، مصنف عبد الرزاق کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150، اسی طرح سے حدیث نمبر 5010، اسی طرح سے وہ ابن العراقی فی المعجم کے اندر حدیث نمبر 407، وہ ابن منذر کی فی الاوسط کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167، سنن کبریٰ بہقی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 357، مجمع البحرین کے اندر حدیث نمبر 535، اسی طرح سے وہ ابن نصر فی تعظیم القدر صلاۃ کے اندر حدیث نمبر 924 926، اسی طرح سے وہ ابن ابی شیبہ کی اخبار المدینہ کے اندر حدیث نمبر 1533، واللقائی کی اعتقاد اہل سنہ کے اندر حدیث نمبر 1529، وہ ابن اساکر فی تاریخ دمشق جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 422 423 اور 441، اسی طرح سے دارقطنی کی فی علل کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211، الاجری کی فی شرعیہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 272، اور شیخ البانی کی ارواء الغلیل کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225 حدیث نمبر 209، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 479، اسی طرح سے اس کے اندر آپ کو مل جائے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے تعلق سے کہ جب ان پر حملہ ہوا تو ان کے جسم سے، ان کے شریر سے خون بہ رہا تھا اور انہوں نے اپنے نماز کو مکمل کیا، وضو نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پھنسی کو، پھوڑے کو پھوڑا، اس کو نچوڑا، دبایا، جس کی وجہ سے خون نکلنے لگا، اور انہوں نے اسی حالت میں نماز ادا کی، وضو نہیں کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128 حدیث نمبر 1479، دوسرے نسخے میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138 حدیث نمبر 1483 میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ لفظ ہے کہ ثم صلی ولم یتوضا، کہ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ اس اثر کی سند صحیح ہے الحمدللہ۔ اس طرح سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں میں نماز پڑھتے رہے ہیں، جیسا کہ بخاری فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280 میں دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ جو لوگ خون بہنے سے وضو کے ٹوٹ جانے کے قائل ہیں، جیسے حنفی حضرات، وہ ایک تو حیض اور استحاضہ کے خون سے اور نکسیر سے بہنے والی خون کی حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں، جن میں نکسیر پھوٹنے کو بھی ناقص الوضو بتلایا گیا ہے، حالانکہ حیض اور استحاضہ کے خون کی حیثیت عام زخم سے بہنے والے خون سے مختلف ہے، الگ ہے، اس لیے کہ ان کے حکم ہی الگ ہیں۔ اس کے علاوہ وہ خون جو شرمگاہ سے نکلتا ہے اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ زخموں سے نکلنے والے خون کی یہ حیثیت نہیں۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب زخمی ہوتے تو اسی حالت میں وہ نمازیں بھی پڑھتے رہے۔ باقی حنفی مولوی کا یہ کہنا کہ زخم سے خون نہ بہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور جب زخم سے خون بہنے لگے
یا بہ کر رک جائے تو وضو کرنا ضروری ہے، یا اسی طرح سے ایمرجنسی میں زخم لگا، خون بہنے لگا تو وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی ایمرجنسی کا حکم خاص ہے، بغیر ایمرجنسی کا حکم عام ہے کہ عام والے میں خون بہے تو وضو ٹوٹتا ہے، خاص والے میں خون بہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ فرق کسی صحیح حدیث سے یا صحابہ کے قول و عمل سے ثابت نہیں ہے۔ راجح بات یہی ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ ذکر کردہ صحابہ کے عمل و تابعی کے آثار سے معلوم ہوا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ خون چاہے جسم کے کسی بھی حصے سے خارج ہو، حلق سے خارج ہو یا مسوڑوں سے یا سینگی یا ہجامہ اور پیچھنے لگوانے سے ہو، یا چوٹ لگنے سے، زخم کے آنے سے، یا کسی پھنسی پھوڑے کے پھوٹ جانے سے ہو، انجیکشن لگا کر نکالا جائے یا کسی فائر لگنے سے نکلے، تھوڑا یا زیادہ، کسی بھی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور وضو کے ٹوٹنے کے متعلق جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں وہ قابل حجت نہیں ہیں، بلکہ اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر سندن ضعیف ہیں، کمزور ہیں، غیر ثابت ہیں، اس کو حجت دلیل میں نہیں پیش کیا جا سکتا، اس پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے ایسی حالت میں کہ جب ان کے اوپر زخم لگا تو اس زخم کی وجہ سے خون جاری ہو رہا، اور اس خون جاری ہوتے وقت بھی انہوں نے وضو نہیں کیا، بغیر وضو کیے بغیر اپنی نماز کو مکمل کیا، پورا کیا۔ تفسیر کے یہ دیکھ سکتے ہیں نصب الرایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42 وغیرہ کے اندر۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جو حنفی مفتی عبد الوحید قریشی صاحب نے دلیل کے طور پر 2 حدیثوں کو پیش کی، وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے، صحیح نہیں ہے۔ راجح قول کے مطابق، راجح عمل کے مطابق صحابہ کے عملوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔